الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. محترم سامعین کرام اور حضرات علماء کرام اور میرے پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت دنوں سے قلب و جگر میں آرزو تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معزز و مکرم حضرات کے مابین لب گشائی کا موقع ملا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے. محترم دوستو، اللہ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزے کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام کے تمام احکام فرش پر نازل فرمائے. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے اور اعلیٰ عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ پر عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز عرش الہی پر عطا کی گئی. محترم سامعین کرام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز ہی کی تلقین کی ہے. قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے اور کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پیارے دوستو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی پیر نماز کے بغیر پیر نہیں ہو سکتا، کوئی حاکم نماز کے بغیر حاکم نہیں ہو سکتا. تو ہم مسلمان نماز کے بغیر مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے ولی حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز ادا کی اور آپ کے رفقائے عزیز حضرات صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز کی دوامت کی، تابعین نے بھی نماز کی پابندی کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو قائم کیا. کوئی بتا دیجئے کہ کسی نبی نے نماز کو ترک کیا ہو اور وہ نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی بن گیا ہو، کوئی پیر نماز کے بغیر پیر بن گیا ہو. تو ہم مسلمان نماز کے بغیر مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے سوائے ایک صحابی کے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی لیکن پھر بھی وہ جنتی ہے. جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد، جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وہ قدیم صحابی ہے کہ جو ایمان لاتے ہی جنگ میں چلے گئے اور نماز کا کوئی وقت نہیں گزرا. دوستو، یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز پڑھنے سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے ایمان و عقل کو قوت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے گھروں میں برکتیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہیں جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جہاں دائیں میں اندھیرا ہو، جہاں بائیں میں اندھیرا ہو، جہاں آگے بھی اندھیرا ہو، جہاں پیچھے بھی اندھیرا ہو، جہاں اوپر بھی اندھیرا ہو، جہاں نیچے بھی اندھیرا ہو، جہاں روشنی کا کوئی نظام نہیں یعنی قبر میں. نماز پڑھنے سے مسائل و پریشانی دور ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے انسان انسانوں سے افضل اور ممتاز ہو جاتا ہے. نماز ہے ہی ایک ایسا تحفہ کہ جس سے شیطان کا مکالہ ہوتا ہے. نماز سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون متقی ہے،
کون شقی ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، کون کم بخت ہے، کون انسان ہے.